نحمده ونصلي على رسوله الكريم جس کے حالات سے متعلق بات چل رہی ہے حضرت علی بن وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا تھا کہ دعا کی قبولیت کا دعویدار اس کے حالات بنے حجاج بن یوسف گورنر تھا اس سے پہلے وہ کامل گورنر ہوتے تھے وصول کرتے تھے مستجاب دعوت کی جماعت تھی وہ پھر فتوا کرتی تھی اللہ کو برباد کر دے گا۔ حجاج ابن یوسف جب امیر بنا ہے تو اس نے ایک بہت بڑی دعوت کی اور دعوت میں اس بات کا اہتمام کیا کہ سارے لوگوں کو دعوت دی، یہاں تک کہ جو مستجاب الدعوات تھے ان حضرات کو بھی دعوت دی۔ جب دعوت کے کھانے سے سب فارغ ہو گئے تو حجاج کہنے لگا کہ میں ان کی دعا سے محفوظ ہو گیا، میں نے حرام کا کھانا ان کے پیٹ میں ڈال دیا، اور وہ جس پیٹ میں حرام کا رزق جاتا ہے اس سے پھر ایسی دعوت دعائیں نہیں نکلتی جو اللہ کی درگاہ بارگاہ میں مقبول ہو، یعنی مستجاب الدعوات کی دعا بھی رزق حرام کے پیٹ میں جانے کے بعد قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے بدن پر کپڑا ہے اور وہ کپڑا 10 درہم کا ہے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے اور 9 درہم حلال کے ہیں، تو جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی آدمی حرام مال سے صدقہ کرے تو صدقہ قبول نہیں ہوگا، اگر حرام مال سے خیرات کرے تو خیرات قبول نہیں ہوگی، خرچ کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیں گے، اور اگر پیچھے چھوڑ جائے تو ان کے لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا، ان کے لیے وبال بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک درہم شبے کا لوٹاوے، یہ میرے نزدیک 1 درہم شبے کا لوٹاوے یہ میرے نزدیک 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ تک فرمایا کہ اگر شبہ کا درہم میرے پاس آ جائے اور میں اس کو لوٹا دوں یا کسی کے پاس 1 درہم آ جائے اور وہ درہم واپس لوٹا دے تو 6 لاکھ روپے 6 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اس سے بہتر ہے۔ اسی لیے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من اکل حرام اصد جوارح علم او یعلم علم او لم یعلم شاء او لم یشاء، کسی آدمی نے اپنے پیٹ میں حرام لقمہ بھرا تو حرام لقمے کی وجہ سے اس کے بدن کا ایک عضو اللہ کی نافرمانی کرے گا، چاہے اس کو معلوم ہو کہ یہ حرام کا لقمہ ہے چاہے معلوم نہ ہو، چاہے وہ جان کر اس کو کھائے چاہے بغیر جان کر کھائے۔ اور آگے فرماتے تھے کہ من اکل حلالا 40 یوما نور اللہ قلبہ، اور آگے ہیں عصت جوارح اطاعت جوارح، جو آدمی حلال لقمہ 40 دن تک کھائے اللہ تعالیٰ اس کے نور کو اس کے قلب کو نور سے منور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جوارح سے اعمال صالحہ کا صدور فرماتے ہیں۔ اطاعت جوارح یعنی اگر حرام لقمہ کھائے گا تو عضو کا بدن کا ایک عضو نافرمانی کرے گا، اور اگر حلال لقمہ کھائے گا تو بدن کا ایک عضو اس کی فرما برداری کرے گا۔ اسی لیے تورات میں یہ بات مذکور ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ بیت المقدس پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ جو آدمی حرام مال صدقہ کرتا ہے وہ حرام مال کے صدقہ کرنے پر اس کی کوئی آدمی حرام مال کھاتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی حرام مال صدقہ کرے تو حرام صدقہ کرنے والا ایسا ہے
کہ کسی کا بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائے اور ناپاک کپڑا اور بدن وہ پیشاب سے دھوئے، تو کیا ناپاک کپڑا اور بدن پیشاب سے دھونے سے پاک ہوگا؟ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس مال حرام ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی حلال مال تلاش کرتا ہے، حلال رزق تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حلال پیشہ اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے جو آدمی حلال پیشہ اختیار کرتا ہے اور حلال پیشہ اختیار کرنے کی وجہ سے، حلال مال کمانے کی وجہ سے تھکتا ہے تو اس کے تھکنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ رات کو سوتا ہے اور صبح کے بعد پھر رات کو سونے کے بعد صبح اٹھتا ہے تو حلال مال کی کمائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو راضی ہو جاتے ہیں۔ یعنی تھکا تو تھکنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اور بیدار ہوا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تم لوگ ایک بہت افضل عبادت سے دور ہو، وہ افضل عبادت حرام سے بچنا ہے، یعنی حرام مال سے بچنا عبادتوں میں بہت افضل عبادت ہے۔ اور واقعی میں حلال مال کا بھی اثر ہوتا ہے اور حرام مال کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے باب میں لکھا ہے کہ کسی نے ان کی دعوت کی، وہ دعوت میں گئے، ایک لقمہ اٹھایا اور کھایا۔ کھانے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ شبہ کا لقمہ ہے، شبہ یعنی جو کامل طور پر حرام بھی نہیں ہے اور کلی طور پر حلال بھی نہیں ہے، اس میں حرام کا شبہ ہے۔ تو ایک لقمہ کھایا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ حرام کا، یہ شبہ کا لقمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ لقمہ نکال دیا، ایک لقمہ تو اندر گیا، پھر دوسرا لقمہ میں نے نہیں کھایا، لیکن اس ایک لقمے کے جانے کا اثر یہ ہوا کہ 2 مہینے تک میری طبیعت پر اس کا اثر پڑا اور میری طبیعت گناہ کا ارادہ کرتی رہی، فلاں گناہ کروں، فلاں گناہ کروں، فلاں گناہ کروں۔ تو آدمی ایک مشتبہ لقمہ کھاتا ہے تو اس کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے، اور آدمی حلال کھاتا ہے تو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ جی عبداللہ کر کے دیوبند میں ایک بزرگ تھے، سیدھے سادے تھے، اللہ والے تھے، روزانہ جنگل جاتے تھے، گٹھڑی گھاس کی تیار کرتے تھے، 3 گٹھڑی لاتے تھے اور لانے کے بعد جو بستی میں پہلے آتا اس کو بیچ دیتے، اور 3 گٹھڑی کی قیمت 6 پیسے تھی۔ جب 6 پیسے کی 3 گٹھڑی بیچ دیتے تھے تو سب سے پہلے 2 پیسے تو صدقہ کر دیتے، پھر 2 پیسے میں اپنے ضرورت کی کام کی چیز کو خریدتے اور 2 پیسے جمع رکھتے۔ پھر اس کے بعد اتنے پیسے جمع ہو جاتے کہ جس سے اہل اللہ کی دعوت کر سکتے۔ تو اس وقت کے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ایسے بڑے بڑے اکابر رحمۃ اللہ علیہم کی دعوت کرتے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ دعوت کرتے تھے، ان کی دعوت کھاتے تو دعوت کھانے کے بعد 6 مہینے تک طبیعت میں یہ جذبہ رہتا، فلاں نیکی کرے، فلاں نیکی کرے، فلاں نیکی کرے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ گھاس کی گٹھڑ لا کر شہر میں آ رہے تھے اور کوئی سپاہی مل گیا۔ سپاہی کی عادت ہوتی ہے، زبردستی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، پوری قیمت نہیں دیتا۔ شاہ جی سے پوچھا یہ گھاس بیچنا ہے؟ کہا کہ ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کی ہے؟ کہا کہ 3 گٹھڑ 6 پیسے کی ہے۔ کہا کہ میں تو 6 پیسے نہیں دیتا، یہ 2 پیسے رکھ لے، اور زبردستی اس نے گٹھڑ لے لی، گٹھڑ لے لی اور اپنے گھر آیا، گھاس کو گٹھڑ کو کھولا اور اپنے گھوڑے کے سامنے اس نے ڈالی۔ جیسے ہی گھوڑے نے کھانا شروع کیا وہ تڑپنے لگا۔ لوگوں کو پتا چلا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے شاہ جی سے گھاس خریدی اور یہ گھاس اس کے سامنے رکھی، وہ تڑپنے لگا۔ کہا کہ پوری قیمت ادا کر دی؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے 6 پیسے بتائے تھے، میں نے 2 پیسے ادا کیے تھے۔ کہا کہ جلدی جاؤ ان کو ادا کرو، اگر تم نے گھاس کے پیسے ادا نہیں کیے تو ہو سکتا ہے تمہارا گھوڑا مر جائے، اس لیے کہ وہ حلال کمائی ہے اور بہت محنت سے وہ کماتے ہیں اور پاکیزہ رزق ہے، تو انہوں نے ان کو زبردستی لے لیا ہے، تم نے ظلم کیا ہے۔ چنانچہ وہ سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتے ہوئے آنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی تمہارے کتنے پیسے ہیں؟ کہا 6 پیسے۔ کہا کہ 6 پیسے نہیں، میں 6 آنے دیتا ہوں، 6 آنے لے لو اور میرے گھوڑا جو پریشان ہے اس کے بارے میں کچھ دعا کرو، یا 6 پیسے آنے لے لو۔
تو شاہ جی فرمانے لگے مجھے 6 آنے سے ضرورت نہیں ہے، 2 پیسے تم نے لیے ہیں، 4 پیسے میرے باقی ہیں، وہ 4 پیسے مجھے دے دو۔ چنانچہ 4 پیسے دے دیے، تب جا کر اس کے گھوڑے کے ہوش میں ہوش آیا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال ہمیشہ اثر کرتا ہے جس طرح حرام مال اثر کرتا ہے۔ علماء نے اس کی بہت اچھی مثال دی ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ مثلا کوئی بہت اچھا معجون ہو اور بہت طاقت والا ہو، کوئی آدمی اس کو کھائے، اس کو معلوم ہو کہ نہ ہو وہ جان کر کھائے یا نہ جان کر کھائے، اس کا جو فائدہ ہے کہ بدن میں قوت آئے گی، طاقت آئے گی، یہ ضرور حاصل ہوگی۔ اسی طرح کسی بوتل میں بہت اچھی بوتل ہو، خوبصورت بوتل ہو، شربت کی بوتل ہو، لیکن اس میں زہر رکھا ہو، اور کوئی آدمی بھول سے زہر کو پی لے، تو زہر کو بھول سے بھی لے چاہے اس کو معلوم نہ ہو، لیکن زہر پیٹ میں جائے گا تو وہ اپنا اثر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ انسان کو وہ ہلاک کر دے گا۔ تو دیکھو اچھی غذا پیٹ میں جائے گی تو طاقت عطا کرے گی، اور زہر جائے گا تو وہ اپنا اثر کرے گا کہ انسان کو ہلاک کر دے گا۔ اسی طرح پاکیزہ اور حلال رزق پیٹ میں جائے گا تو انشاءاللہ وہ اثر کرے گا، اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، طبیعت کا میلان نیکیوں کی طرف ہوگا، طبیعت نیکیوں کی طرف چاہے گی، اور لوگ اللہ بندن کا ایک ایک عضو اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ اور اگر رزق حلال کے بجائے رزق حرام پیٹ میں گیا ہے تو پھر اس کا اثر بھی اس طرح ہوگا جس طرح زہر اپنا اثر کرتا ہے، چاہے اس کھانے والے کو معلوم ہو چاہے نہ ہو، چاہے جان کر کھایا ہو چاہے بغیر جانے کھایا ہو، جب وہ پیٹ میں جائے گا تو اس کے بدن کے ایک ایک عضو اس کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ آنکھ بھی گناہ کرے گی، زبان بھی گناہ کریں گے، کان بھی گناہ کریں گے، ہاتھ پیر بھی گناہ کریں گے، دل و دماغ بھی گناہ کریں گے، کیونکہ وہ تو اپنا اثر ڈالے گا۔ تو میرے بھائی ان ساری باتوں کے واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی حلال کا اہتمام کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں مختصر ایک واقعہ ذکر کر کے کہ حلال مال کی کتنی تاثیر ہے۔ ہمارے کابل میں ایک بادشاہ تھے دوست محمد خان، انہوں نے اپنا لشکر اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا کہ دشمن نے حملہ کیا ہے اور ملک فتح کرنا چاہتا ہے، اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ۔ بیٹا لڑائی کے لیے گیا، تھوڑے دنوں کے بعد سرکاری طور پر خبر آئی کہ بیٹا ہار چکا ہے اور پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا مغموم ہوا، گھر میں آیا، عورت نے کہا کیا بات ہے؟ کہا خبر یہ آئی ہے کہ شہزادے کو میں نے لشکر لے کر بھیجا تھا، وہ شہزادہ وہاں گیا اور ہار گیا اور پیٹ پھیر کر واپس بھاگ رہا ہے۔ عورت نے کہا یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ تو یہاں 4 دیواری میں بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ غلط ہے، حالانکہ سرکاری محکمے سے بڑے رسوخ کے ساتھ یہ خبر آئی ہے کہ شہزادہ ہار چکا ہے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جا رہا ہے۔ 2 دن کے بعد پھر بادشاہ اپنے گھر پر آیا، بہت زیادہ خوش تھا۔ بیگم پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، پہلی بات تھی وہ غلط تھی، دوسری خبر آئی کہ شہزادے نے فوج پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی اور جیت کر دوبارہ وہ فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو بیگم کہنے لگی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شہزادہ اس طریقے سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تم نے 4 دیواری میں بیٹھ کر کس طرح کہا؟ کہا میرا ایک راز ہے۔ کہا میں آپ کا شوہر ہوں اور شوہر کے سامنے کیا راز ہوتا ہے؟ عورت کا سب سے بڑا رازدار اس کا شوہر ہوتا ہے اور شوہر کی بڑی رازدار اس کی بیوی ہوتی ہے، راز مجھے بتاؤ۔ بہت اصرار کرنے لگے دوست محمد خان۔ تو بیگم نے یہ کہا کہ دیکھو جب سے یہ بیٹا میرے پیٹ میں حمل کی شکل میں تھا میں نے کبھی سرکاری خزانے سے 1 روپیہ نہیں کھایا، میں اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتی تھی اور اس کو بیچتی تھی، اس طریقے سے حلال غذا اپنے پیٹ میں ڈالتی تھی۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد بھی میں نے اپنا یہ کام جاری رکھا اور اسی کو بیچ کر اپنا گزران کرتی تھی، اور جب بھی اس بیٹے کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی اور 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، پھر اس کے بعد دودھ پلاتی تھی۔ جس بیٹی کی میں نے حلال طریقے سے حلال غذا سے پرورش کی ہو اور حلال کھانا اس کو کھلایا ہو اور ہمیشہ باوضو کھلایا ہو، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جائے اور شہید ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہار کر آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔
کہا کہ میں نے اس بنیاد پر کہا تھا کہ میرے بیٹے کی اگر شہادت کی خبر ہوتی تو میں اس کو تسلیم کر لیتا، لیکن بیٹے کی پیٹ پھیرنے کی خبر ہے اور پیٹ پھیرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو ماں نے حلال طریقے سے کمایا اور حلال کھلایا اور شبہ والے سے بھی بچایا، تو ماں بڑے رسوخ کے ساتھ کہتی ہے کہ بیٹا یا تو شہید ہو سکتا ہے یا جیت کر آ سکتا ہے، اس طرح پیٹ پھیر کر نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی، حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، میں اپنی ماں بہنوں سے خاص طور پر اتنے دنوں کی باتوں کے بعد یہی عرض کروں گا کہ دین کی باتیں آج ہمیں اثر کیوں نہیں کرتی، ہمارے دل و دماغ میں کیوں نہیں اترتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رزق میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارا رزق حرام ہے، شبہ والا ہے، لیکن جتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، جتنا شبہ سے دور ہونا چاہیے، اتنا شبہ سے دور بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم بہت زیادہ سے بہت کچھ عمل بھی کرتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو اثرات ظاہر ہونے چاہیے وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ کہ ہماری کمائی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے ہر ایک اپنی کمائی کی فکر کرے کہ میری کمائی 100% حلال ہے یا نہیں، میری کمائی شبے والی ہے، میری کمائی حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، اگر شبے والی ہے اس کو بچنے کا ارادہ کرے، اور بہترین طریقہ ہے پختہ ارادہ بھی کرے، اللہ سے مانگتا بھی رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ جس سے آدمی مشتبہ اور حرام سے بچ جائے گا اور خالص حلال اور طیب اس کے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ شانو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير الہی ہم تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو تقوی نصیب فرما، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں رزق حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پاکیزہ رزق نصیب فرما، برکت والا رزق نصیب فرما، امن و سلامتی عافیت اور سکون کے ساتھ رزق نصیب فرما۔ رزق حلال کے باب میں تیرے بندے پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہر ایک بندے کو اپنے اپنے مقام پر عافیت، امن و سلامتی، عزت کے ساتھ پاکیزہ اور برکت والا رزق نصیب فرما۔ رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما، رزق مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما، کاروبار میں سچائی نصیب فرما، امانت داری نصیب فرما، دھوکے سے، جھوٹ سے، غبن سے ہماری حفاظت فرما، ہر معاملے میں صدق و صداقت عطا فرما، ہر معاملے میں جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے سودے جھوٹ کی نظر ہو چکے ہیں، ہمارے بازار جھوٹ کی نظر ہو چکے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہمارا شریعت کے موافق نہیں ہو رہا ہے، جس کی بغیر اللہ جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے معاملات کو صحیح فرما دیجئے، سارے احوال کو صحیح فرما دیجئے، سارے کاروبار کو صحیح فرما دیجئے، ہمیں زبان کی صداقت نصیب فرما، وعدہ خلافی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، سچائی اور امانت داری کو اے اللہ ہمارا پیشہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ رزق حلال اور طیب نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال کے اثرات ہماری زندگیوں میں مرتب فرما، رزق حرام اور مشتبہ کے اثرات سے ہماری زندگیوں میں ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ضرورتوں
ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما۔ تیرے بہت سارے بندے مغرور ہیں، بڑے بڑے قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ اہل خیر کو اے اللہ ان کے تعاون کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ اہل مال کو اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، صدقۃ الفطر کی صحیح ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ مبارک راتوں میں رات آخری باقی ہیں، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، بار بار ہمیں ماہ رمضان عطا فرما اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے رمضان میں جتنی بھی عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، اے اللہ اس سے شرف قبولیت نصیب فرما، اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما، قوت عطا فرما، ہر خیر کی ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، پورے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پورے عالم میں جہاں کہیں بھی تیرے بندے تیری عبادت میں مشغول ہیں اور تجھ سے نیکیوں کا سوال کرتے ہیں، وہ ساری نیکیاں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں وہ بھلائیاں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن برائیوں سے پناہ طلب کرتے ہیں ان برائیوں سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ان تیرے صالحین بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے ماگی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔